منافق کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ منافق کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا ہے اپنے نبی کو کہ اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی دعائے مغفرت کریں تو میں ان کو نہیں بخشوں۔ کہ منافق کلمہ گو ہوتا ہے۔ ہندو، عیسائی، یہودی میں تو منافق نہیں ہوتے نا۔ منافق وہ ہے جو کہتا ہے وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع منافق کون ہے۔ دیکھیں یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے، ایک اہم مسئلہ ہے، اور منافقت کو پہچاننا چاہیے۔ نفاق کی علامات ہوتی ہیں، اور ایک بات جو بنیادی طور پہ ہے وہ یہ ہے کہ منافق جنت میں نہیں جا سکتا۔ منافق کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، اور منافق کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا ہے اپنے نبی کو کہ اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی دعائے مغفرت کریں تو میں ان کو نہیں بخشوں گا۔ ان تستغفر لهم 70 مرۃ لن یغفر اللہ لهم۔ تو یہ ایک، اور منافق کون ہوتا ہے، اسی موضوع پر ہم بات کریں گے۔ دیکھیں منافق کلمہ گو ہوتا ہے۔ ہندو، عیسائی، یہودی میں تو منافق نہیں ہوتے نا۔ ایک بات یہ بنیادی طور پہ نوٹ کر لیں کہ منافق جو ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، اصل میں وہ منافق ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس میں دیکھیں، اگر میں مختلف اس کی جہتیں ہیں، اور ایک بڑی علامت میں یہ بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ منافق جو دعویٰ کرتا ہے وہ کرتا نہیں ہے، یعنی اس پر عمل نہیں کرتا۔ دعویٰ کیا ہے؟ ایمان کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے پھر تقاضے ہیں۔ تو جو منافق وہ ہے جو کہتا ہے وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، یہ منافق ہے۔ تو یہ مطلب ایک بہت ایک واضح بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ صف میں وضاحت کی ہے، اے ایمان والو لم تقولون یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ اے ایمان والو، تو وہ کیوں کہتے ہو وہ بات جو تم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ بہت ناراضگی کی بات ہے، اللہ بڑا ناراض ہوتا ہے کہ تم جو کہو وہ کرو نہیں۔ تو کبر مقتا عند اللہ، بہت ناراضگی کی بات ہے۔ تو یہ مطلب بنیادی بات ہے، اور اس لحاظ سے تو اب آج کے مسلمان کو آپ دیکھ لیں کہ وہ جو کہتا ہے وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یعنی ہم دعوی ایمان کرتے ہیں لیکن دعوی ایمان کے تقاضے نہ تو جانتے ہیں نہ جاننے کے لیے تیار ہیں، یعنی نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں۔ آپ زندگی کا مجھے وہ سال، وہ مہینہ، وہ ساعت، وہ گھڑی نہیں بتا سکتے کہ جب آپ نے ایمان کے تقاضوں کے بارے میں سوچا ہو، کم از کم کہ ایمان کے تقاضے کیا ہیں، ایمان ہے کیا، اور اس کے تقاضے کیا ہیں۔ تو یہ بات جو ہے مطلب آپ خود ہی سوچ لیں، اپنا محاسبہ خود کریں، اپنا احتساب خود کریں۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا احتساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ تو نفاق جو ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ، منافق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں جب قرآن کا آغاز ہوتا ہے تو مومنانہ صفات بیان کی ہیں، اور پھر منافقوں کا بہت بڑا تذکرہ ہے۔ اگر آپ سورہ بقرہ کا مطالعہ کریں،
یعنی قرآن کے آغاز ہی سے اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں بات شروع کر دی، اور وہ اس لحاظ سے ہے، اس طریقے سے ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پہ اور یوم آخرت پہ، لیکن حقیقت میں یہ مومن نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں ایمان والوں کو اور اللہ کو، لیکن یہ دھوکہ نہیں دے سکتے، لیکن اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور ان کو اس بات کا شعور تک نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ منافق کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، وہ کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں۔ اسی بارے میں اگر میں تھوڑی سی تفصیل کروں اس کی، قرآن میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اگر آپ غور کریں تو کسی سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والوں کا تذکرہ کر رہا ہے، لیکن کسی کافر، مشرک، منافق، مومن کا نام ہی نہیں لے رہا۔ یہ ایک رویہ ہے جو اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتا ہے، اور اصل میں تو رویے ہی ہوتے ہیں، کافرانہ رویہ، مشرکانہ رویہ، مومنانہ رویہ یا رویہ، یہ رویے ہیں۔ دراصل فیصلہ جو ہے ہمارے رویوں پر ہوگا، ہماری امیدوں اور زبانی باتوں پر اللہ تعالیٰ فیصلہ نہیں کرے گا، ہمارے دعووں پر۔ دعووں کو اللہ تعالیٰ ہمارے دعووں کو یعنی دعووں کی جو چھان پٹک ہوگی وہ ہمارے رویے کی بنیاد پر ہوگی کہ ہمارا زندگی گزارنے کا رویہ کیا ہے۔ تو جو آیت میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں اس میں اللہ تعالیٰ رویے کی بات کر رہا ہے کہ اس کا رویہ کیا ہے۔ هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، تھوڑا غور کیجئے کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ سب سے زیادہ نقصان، اب سب سے زیادہ نقصان تو اب آپ دیکھ لیں، ہم سے اگر کوئی پوچھے تو ہم کہیں گے کافر ہیں سب سے زیادہ نقصان میں، ہم سے اگر کوئی پوچھے تو ہم کہیں گے بھئی مشرک ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، یا اس طرح مطلب ہمارے ذہن میں سب سے زیادہ نقصان ہے نا، یہی بات ہے۔ یا ہندو ہیں جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، سب سے زیادہ نقصان۔ لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں، تھوڑی توجہ سے سنیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی سوچ ظاہر کی تھی دنیا کی، اور ساری زندگی انہوں نے دنیا کے خیال میں گزار دی، خیال دنیا، اور دنیا کے خیال میں یعنی دنیا ہی کے لیے ان کی زندگی گزر گئی۔ اب آپ دیکھ لیں عام ہمارا جو مسلمانوں کا رویہ ہے، ہماری سوچ دنیا کی ہے، نفع نقصان اصل میں تو ہم دنیا کا خیال کرتے ہیں، فائدہ یا نقصان آپ دیکھ لیں ہم دنیا کا حساب کتاب سے دیکھتے ہیں۔ ایک بچہ ہے، پڑھ لکھ گیا، ڈاکٹر بن گیا، سرجن بن گیا، اور گھر بنا لیا، نوکری کر لی، نوکری ہے، کلینک ہے، 5,000 روپے فیس ہے، اور 100 مریض دیکھتا ہے، تو کتنے ہو گئے؟ 5 لاکھ۔ 5 لاکھ روپے کی آمدن ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ بڑا کامیاب ہے بھائی، بڑا کامیاب ہو گیا، کہیں نقصان کیا ہی نہیں اس نے، کہیں کسی کلاس میں فیل نہیں ہوا، سب امتحانوں میں پاس ہو گیا، نوکری ہو گئی، کلینک بن گیا، گھر بنا لیا، 5 لاکھ روپے، تو ہم کہہ رہے ہیں فائدے میں ہے۔ تو یہ ہماری سوچ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ان لوگوں کو خیال یعنی بتا رہا ہے ہمیں، اور اللہ کا کہنا سچا ہے کہ جو دنیا کے خیال میں زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ساری سوچ اس کی دنیا کی ہے۔
یہ سب سے زیادہ نقصان میں. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، لفظی ترجمہ ضل گم ہو گئی، سعیہم کوشش، فی الحیات الدنیا دنیا کے لیے، ساری زندگی دنیا ہی کے خیال میں گزار دی. وہ الگ بات ہے اس کو حاصل ہوئی یا نہ ہوئی، سوچتا تو تھا یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، یہ بنا لیں گے، وہ کرنا، ہزاروں کی روز کی آمدنی ہوگی، لاکھوں کی ہوگی، یہ ہوگا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. سوچ دنیا کی تھی، دنیا ہی کے خیال میں اس نے زندگی گزار دی. تو یہ سب سے زیادہ نقصان میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. آپ دیکھ لیں بعض لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ تو بڑے سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں، ہم تو بڑا پریشان ہو جاتے ہیں. تو بات تو ہے پریشانی کی. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے بنایا ہے نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.